حیدرآباد سے ہمارے زبیر بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے ایک پروفیشنل عامل سے استخارہ کرواتا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے کچھ ایسے تجربات سے گزرا ہوں جس سے میں نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے خود استخارہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں، کیا خود استخارہ کرنا زیادہ بہتر ہے یا کسی متقی شخص سے استخارہ کروانا زیادہ افضل ہے؟ جی دیکھیں، استخارہ جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے یوں سمجھیں جس طرح ہم عام بندے سے مشورہ کرتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم ایک طرح سے ظاہری طور پہ مشورہ کر رہے ہیں کہ مولا کریم ہمیں یہ ارشاد فرما دے کہ میں یہ کام کر لوں یا نہ کروں۔ تو اس حوالے سے شریعت نے باقاعدہ ایک سمجھنے کے پورا ٹاپک اور پورا باب قائم کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ کی تعلیم اس طرح ارشاد فرمایا کرتے کہ جس طرح بچے کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور ہر معاملے کے اندر، ہر جائز کام کے اندر استخارہ کرنا جائز ہے اور استخارہ خود کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے شریعت کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر پوری ایک دعا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نفل ادا کریں، ایکسٹرا 2 رکعت نفل، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں اور دعائے استخارہ پڑھیں۔ وہ آپ کو مل جائے گی احادیث مبارکہ سے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ بھی وہ موجود ہے، دعائے استخارہ۔ وہ پڑھنے کے بعد پھر سو جائیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب کے اندر جو بھی اشارہ ہو اسی پر عمل کریں۔ اگر بالفرض علماء نے لکھا ہے کہ اگر سفیدی یا سبزی نظر آتی ہے تو اس کام کے ہاں ہونے کی دلالت ہے، اگر کوئی سرخی نظر آتی ہے، سیاہی نظر آتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کام کو نہ کرنے کا اشارہ ہے۔ اگر بالفرض پہلے دن کچھ نظر نہیں آیا، دوسرے دن پھر کرے اسی طرح، تیسرے دن کرے، چوتھے دن، 7 دن تک مسلسل استخارہ کرے انہی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اگر پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا تو پھر ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جائے جہاں پر اس کے اوپر کیفیت ایسی ہو، نہ غصے کی حالت ہو، نہ ہی کوئی اتنی زیادہ مذاق والی، نارمل کنڈیشن ہو، اور آنکھیں بند کر کے تو کسی ایک جانب رجوع کرے۔ کسی ایک جانب رجوع کر لے گا، جس جانب اس کا رجوع ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ یہ کام کر لو۔ اور اگر اس دوران یعنی 7 دنوں کے دوران کسی ایک جانب اس کا رجوع بن جاتا ہے اور دوسری جانب خود بخود ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک استخارہ کا ایک جواب ہوگا کہ اے بندہ خدا، اے میرے بندے، تو یہ کام کر لے۔ استخارہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ استخارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے خیر کو طلب کرنا۔ لفظ استخارہ خیر طلب کرنا، اللہ رب العالمین سے بھلائی کو طلب کرنا۔ تو ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کو طلب کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیر حضرات کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے فلاں کام کرنا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر، آپ استخارہ کر کے بتائیں۔ تو کیا وہ عالم صاحب علم غیب جانتے ہوتے ہیں جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استخارہ کر کے بتائیں ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں قاری صاحب، میں نا اس حوالے سے بڑا محتاط ہوں کہ جو چیزیں قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہیں نا، ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ آپ کسی سے ویسے پوچھ سکتے ہیں، جا کے مشورہ طلب کر سکتے ہیں کسی بڑے سے کہ بھائی مجھے بتا دیں یہ معاملات ہیں، تو کیا یہ کام میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں۔ اور حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ آپ کو مشورہ دیتا ہے اور قرآن و سنت سے تعلیمات حاصل کر کے، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو باقاعدہ ایک کاروبار بنا لینا، یہ میرا خیال ہے کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں، جس فن کا جو کوئی ماہر ہوتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ میرے خیال سے وہی استخارہ قابل قبول اور بہتر ہے کہ جو شریعت نے ہمیں بتایا، اور شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی عافیت ہے۔